تو نکلیں ماسک پہن کر نکلیں. اگر آپ نے ماسک پہنا ہے تو چونکہ یہ وائرس آپ کے منہ سے ناک سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے تو اس ماسک کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بھی تحفظ فراہم کریں گے اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں آپ ان کو بھی تحفظ فراہم کر پائیں گے. اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے، بہت ساری میں سڑک پر خواتین کو ایٹ ٹائمز دیکھتا ہوں جنہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا، تو ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ آپ دوپٹے سے بھی اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو، اپنی ناک کو کور کر سکتے ہیں. جو مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اگین چادر ہوتی ہے، اس چادر کے ذریعے اپنے منہ اور ناک کو کور کر سکتے ہیں. بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنی ناک کو، اپنے منہ کو کور کرنا ہے تاکہ نہ وائرس آپ کے ذریعے باہر نکل پائے اور نہ آپ اس کو وائرس کو ریسیو کر پائیں. تیسری چیز یہ کہ سماجی فاصلہ اختیار کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی سے ہاتھ ملائیں، ہر کسی سے گلے ملیں. آپ دور دور رہ کر بھی مسافہ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ، سماجی فاصلے کو اختیار کریں. اور یہ میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ اب ٹرانسپورٹ چونکہ کھلنے جا رہی ہے، ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ رکشائیں چل رہی تھیں، رکشا کے اندر ہم کو 5 6 لوگ رکشا میں بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے. اب حکومت کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو حکومت اس ٹرانسپورٹ کو بند کر دے، اگر بند کرے گی تو پھر وہ معاشی پرابلم ہو جاتا ہے. تو کم از کم عوام سے ہماری یہ گزارش ہے کہ سفر کرتے وقت سماجی فاصلہ اختیار کریں. اور آخر میں اپنا ہاتھ منہ دھوئیں، صابن سے دھوئیں، سینیٹائزر استعمال کریں تاکہ جو وائرس آپ کے پاس اگر لیٹ سے آپ کے ہاتھ پر آ گیا ہے اس وائرس کو آپ فوری طور پر ریموو کر سکیں، اس کو ہٹا سکیں. میں سمجھتا ہوں اب چونکہ وفاقی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہمیں چیزوں کو کھولنے کی طرف جانا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب چیزیں کھل رہی ہیں، لوگ باہر نکل رہے ہیں، تو کم از کم شہری اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ ان تمام تدابیر کو وہ صحیح طریقے سے اپنائیں، اس طریقے سے فالو کریں. آپ خود بھی ماسک پہنیں، یہ تمام چیزیں کریں، اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں آپ ان کو بھی اسی بات کی تلقین کریں کہ یہ وہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. آخر میں دو بڑی الارمنگ نمبرز آپ کو دینا چاہوں گا جس سے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں شہری احساس ڈیولپ کریں. 26 فروری سے سندھ بھر میں اسکول بند ہیں، یعنی کہ بچے اپنے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت صوبہ سندھ کے اندر 1148 بچے ہیں، 1148 بچے ہیں 10 سال سے کم عمر جن کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. 1148. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کے لیے خطرناک نہیں ہے، یہ فلو ہے، 3 4 دن میں نکل جائے گا، میں ان کو بتانا چاہوں گا، شہریوں کو بتانا چاہوں گا کہ سندھ میں 10 سال سے کم عمر بچوں کی اموات بھی ہوئی ہیں. یہ ہمارے بچے ہیں جو اپنے گھروں سے شاید باہر نہیں نکلے تھے، اسکول بند تھے، لیکن شاید احتیاطی تدابیر کو نہیں فالو کیا گیا ان کے گھروں میں، ان کے بڑوں نے فالو نہیں کیا، وہ وائرس باہر سے اندر لے کر آئے اور ان بچوں کو انہوں نے انفیکٹ کیا. دوسری چیز میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، بڑی 26 فروری سے لے کر آج تک زیادہ نمبر جو ہے انفیکٹڈ پیشنٹس کا وہ مرد حضرات کا تھا جو گھروں سے باہر نکل رہے تھے، کچھ اپنی معاش کے لیے باہر نکل رہے تھے. جب سے رمضان کے شروع میں لاک ڈاؤن میں کچھ جگہوں پہ نرمی کا فیصلہ کیا گیا اور رمضان کے آخر میں
بہت حد تک آپ نے بازاروں کو کھول دیا. جو نمبر آف انفیکٹڈ پیشنٹس ہیں خواتین کے لحاظ سے اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے. پہلے تناسب خواتین کا اگر 100 پیشنٹ پازیٹو ہوتے تھے سندھ میں تو ان میں 23 خواتین ہوتی تھیں, 77 مرد ہوتے تھے. اب وہ تناسب بڑھ کے 28.5% تک پہنچ گیا ہے, اور یہ پچھلے ہفتے 10 دن میں بڑھا ہے. یہ شو کرتا ہے کہ شاید ہماری مائیں بہنیں جو گھروں سے باہر نکلیں شاپنگ کرنے کے لیے عید کے حوالے سے, یا سوشل اوکیزنس کے لیے باہر نکلے, عید کے حوالے سے باہر نکلے, اس میں کس طریقے سے ایس او پیز کو, احتیاطی تدابیر کو شاید بالائے طاق رکھا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انفیکٹ ہوئیں. اور اگر گھروں میں بچوں کو, آپ کی ماؤں بہنوں کو یہ انفیکشن ٹرانسمٹ ہو جائے گا تو یہ چیز پھر آگ کی طرح گھر کے اندر پھیلے گی, آپ کے بزرگوں کو بھی ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں اب یہ بات کرنا لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے, پازیٹو لسٹ کیا ہے, نیگیٹو لسٹ کیا ہے, اس کو اب آپ سائڈ میں رکھ دیجئے. بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ کرونا وائرس ایک حقیقت ہے, ایک خطرناک حقیقت ہے, اور اس حقیقت کا کوئی علاج نہیں ہے. صرف احتیاط وہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے محسنوں کو, اپنے پڑوسیوں کو تحفظ فراہم کر سکتے. تو میری آخر میں آپ تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ اس چیز کو اب ہائی لائٹ آپ سب کریں کہ چیزیں کھل گئی ہیں, کاروبار بھی ہوگا, روزگار بھی ہوگا. اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے ہم سب انفیکٹ ہوں گے, اور جب انفیکشن کا تناسب بڑھے گا آپ کے ہسپتالوں میں رش بڑھے گا, ہسپتالوں میں رش بڑھے گا, آپ کے ڈاکٹرز انفیکٹ ہوں گے, آپ کا پیرامیڈیکل سٹاف انفیکٹ ہوگا, اور اموات بڑھتی جائیں گی. اموات کے حوالے سے فگرز آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں پاکستان بھر میں جس طریقے سے اموات میں اضافہ ہوا ہے اور نمبر آف پازیٹو کیسز میں اضافہ ہوا ہے, وہ شو کرتا ہے کہ کتنی خطرناک ریالٹی یہ ہم سب کے لیے. تو ایک بار پھر میں سندھ حکومت کے بہاف پہ, ایک شہری ہونے کے بہاف پہ تمام پاکستانی بھائی بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را احتیاط کریں, حکومت کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر کو منوعن عمل کریں, اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے, آمین. پہلے ٹرانسپورٹ آرو تھی وجے. ॾिसो मां हिकु शइ क्लियर कयां, शायदि अच्छा उर्दू में मैं एक चीज़ मां हिकु शइ क्लियर कयां त जेकी ट्रांसपोर्ट हिन वक़्तु ओपन कई वई आहे उहा आहे इंटर डिस्ट्रिक्ट, या तव्हां हुनखे कराची जे लिहाज़ सां मां चवां त मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे, 5 डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि, त कराची जी उन्हनि बाउंड्रीज़ में अंदरि 5 डिस्ट्रिक्ट में मूव कंदी. जीअं अव्हां चयो त दादू में मुख़्तलिफ़ तालका आहिनि, त मुख़्तलिफ़ तालकनि मां दादू पूरो जिते डिस्ट्रिक्ट कंसर्न जेसि ताईं आहे उन ते ट्रांसपोर्ट हली सघे थी. उन्हनि खे परमिशन ॾिनी वई आहे विथ SOPs सभिनी खे, ऐं विजिलेंस टीमूं हर ज़िले में तश्कील ॾिनियूं वयूं आहिनि. ऐं असां DC साहिबान खे बि रिक्वेस्ट इहा अॼु मोकिली आहे, SP साहिबान खे बि मोकिली आहे त SOPs ते अमल दरामद खे यकीनी बणाइनि. देखें ऑन लाइन सर्विसेज की जहाँ तक बात है तो हमने 1+1 इन नॉर्मल कंडीशन, एक ड्राइवर उसके साथ एक पैसेंजर, इन केस ऑफ एमरजेंसी 1+2, लेकिन वो इन केस ऑफ एमरजेंसी कहा गया है कि 2 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं. अगर कोई एमरजेंसी है, खुदा न खास्ता जिस तरह के हालात इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें कहीं हॉस्पिटल जाना है या किसी और जगह जाना है तो 1+2. और जो बसेस का है, देखिए हमने सबको यही कहा है कि ऑन 2 सीट्स 1 पैसेंजर. हमने SOPs मैं आपसे शेयर कर देता हूं सारी, आप उसको अच्छी तरह ओवरव्यू कर लें. उसमें क्लियर लिखा हुआ है
اور اب ساری ایس او پیز پہ ہمیں ٹرانسپورٹر حضرات نے ان سائننگ ہمیں دیا ہے, ان سگنیچر کر کے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس پہ امپلیمنٹ کروائیں گے. جی دیکھیں, ویسے بھی ابھی آپ نے سنا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے ایک ریکویسٹ کی, بہت اچھی طرح انہوں نے ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں بتایا. تو میری ریکویسٹ بھی سب سے یہی ہوگی کہ اگر باہر نکلنا لازم نہیں ہے تو بہت, اگر ایمرجنسی ہے تو ایک الگ بات ہے, جب اسکولز بھی بند ہیں, ساری چیزیں بند ہیں, تو کوشش یہ کی جائے, میری ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو اگر باہر غیر ضروری نہ نکالا جائے تو زیادہ بہتر رہے. دیکھیں, اس بات پہ ابھی میری تھوڑی دیر پہلے بائیکیا کے سی او میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ابھی میں اس پریس کانفرنس کے بعد مرتضیٰ وہاب صاحب کی مدد اس میں لوں گا. انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم اگر بائیکیا کو آن کرتے ہیں تو بائیکیا میں جو ہیلمٹ پہن کے ایک آگے رائڈ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے بھی جو بیٹھا ہوگا وہ ہیلمٹ اس نے پہنا ہوا ہے اور اس کے انر اس نے ماسک بھی پہنا ہوا ہے. اٹس ان اوپن ایئر, وہ بند بھی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی جس طرح اس طرح یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو ان کی ایک ریکویسٹ ہے جو ابھی کنڈیشنل ان سے ابھی بات ہو رہی ہے. تو وہی مرتضیٰ صاحب کی مدد کے بعد ہم کچھ فیصلہ کریں گے کہ دیکھیں ڈبل سواری کی ان کو اجازت دی جائے یا نہ. دیکھیں, پہلے اگر مجھے اجازت دی جائے مرتضیٰ صاحب پلیز. دیکھیں, اب آپ نے کہا کہ واقعی پیٹرولیم مصنوعات میں کمی ہوئی ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس اگر کم ہوئے ہیں تو ہم نے بھی ٹرانسپورٹرز کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ 2 سیٹس پہ ایک پیسنجر کو بٹھائیں گے. اور دوسری جو ایکسٹرا پلیسز, جس طرح بیچ میں اگر کوئی کھڑا ہو جاتا تھا ٹرانسپورٹ میں, یا جس طرح اوبر اور کریم اور دوسری آن لائن سروسز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ 3 مطلب پیچھے بیٹھ جائیں, ایک آگے بیٹھ جائے پیسنجر, تو وہ جب ہم نے خود ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سوشل ڈسٹینسنگ کے اس فارمولے پہ آ جائیں, تو انہوں نے یہ عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. اور اس طرح نہ ہو کہ اگر ہم کوئی ایسی ایس او پی بنائیں اور کوئی ایسی فورسفل چیز کریں جس طرح پنجاب میں اور کے پی کے میں شکایات شروع ہو گئیں اور پھر ہڑتالیں شروع ہو گئیں, ایک دوسرے کے خلاف بیانات شروع ہو گئے. ایسا ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ہو. اگر کسی کو روزگار کرنا ہے اور وہ روزگار کر رہا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی کسی سیکٹر کو روکیں, لیکن وتھ سرٹن ایس او پیز, کیونکہ حالات ایسے ہیں مجبوراً ہمیں یہ اقدام اٹھانا پڑ رہا ہے. اور انہوں نے سپورٹ کی ہے, انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس طرح کریں گے. تو اس میں ہم زیادہ ان کو کرایہ کم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے, آلریڈی ان کی جو اسپیسز ہیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. دیکھیں, پہلے بھی یہ شکایات آتی رہی ہیں. جب بھی شکایات آپ لوگوں نے بھی کی ہے, آئی ایم گریٹفل ٹو یو آل کہ آپ لوگوں نے جب بھی کوئی شکایت کی ہے تو اس پہ فوراً ایکشن لیا گیا ہے. اگر کوئی 1 یا 2 یا کہیں کسی جگہ شکایت آتی ہے تو ہماری ویجیلنس ٹیم فوراً پہنچ جاتی ہے. اور یہ ریسٹ ایشور, یہ ایشورنس ہے کہ کرایہ کوئی بھی نہیں بڑھائے گا, کوئی بھی نہیں بڑھائے گا. یہ ہماری بات طے ہو چکی ہے. اس طرح کی جو پچھلے مہینے سے ایکسرسائز ہو رہی تھی تو اس میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں ڈسکشن میں, کرایہ کوئی نہیں بڑھائے گا. ॾिसो, जेकी शइ अवां चओ पिया, इहे पाबंदियूं ऐं इहे डिस्कशन पहिरियों ई थी चुको आहे. अहिड़ी काई बि तव्हांखे हाणे मुस्तक़बिल में सुभाणे खां पोइ शइ नज़र न ईंदी. जीअं मां साईं जे सवाल ते चयो त जे किथे बि का शिकायत आहे त मां ऑलरेडी पहिरियों विजिलेंस टीम कराची में मुख़्तलिफ़ एरियाज़ ते स्नैप चेकिंग कंदियूं. अहिड़ो असांखे अश्योरेंस ॾिनी वई आहे त इन क़िस्म जी काई बि मूवमेंट न थींदी. तव्हांजी इहा ॻाल्हि बिल्कुलु ठीकु आहे त बसिस घटि आहिनि, असां उन्हनि प्रोजेक्ट्स ते कमु करे रहिया आहियूं, उहा हिकिड़ी अलॻि डिबेट आहे.
त अलॻि उन ते इनशाला सिंध गवर्नमेंट ज़रूरु कोई न कोई जल्दी असां प्रोजेक्ट खणी ईंदासीं। पर हिन वक़्त जे हिसाब सां असां सभिनी खे इहा ई रिक्वेस्ट कई आहे बार बार त अहिड़ो कोई बि इक़दाम न कयो वञे, अहिड़ो कोई बि क़दम न खयो वञे जंहिंसां असां कोरोना जे इन मर्ज़ खे असां अञा वाध अचे। असांजी कोशिशि इहा आहे त SOPs ते अमल दरामद लाइ बि इन जे करे था चऊं त जेतिरो थी सघे इन चेन खे ब्रेक करे सघूं। देखें, इस वक्त जो आपने बसेस की बात की तो बहुत अच्छी चीज़ आपने डायरेक्शन दे दी कि पहले भी आपने देखा जो फर्स्ट सेक्टर ऑन हुआ था इंडस्ट्रीज़ का, वो जो दूसरे दिन इंडस्ट्रीज सील की गई थी तो उन्होंने SOP की खिलाफ वर्जी किस जगह की थी? वही बसेस में जब वो उनके मजदूर आ रहे थे तो वहाँ पे खिलाफ वर्जी हुई और टीम्स विजिलेंट थी, उन्होंने जाके चेक किया, उनको फैक्ट्रीज को भी सील किया गया। अब देखें, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इन सारे प्रॉब्लम्स को हल करें और फेस भी करें, और हमारी साथ ट्रांसपोर्टर हजरात भी इस पे ऑन बोर्ड हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि इंशाल्लाह कल से रिजल्ट्स आप देखेंगे अच्छे आएंगे। सही, उनकी अगर कोई डिमांड है, जिस तरह आप कह रहे हैं, जो हमारे कारोबारी हजरात हैं कि पाक फ़ौज को मुकर्रर किया जाए SOPs पर अमल कराने में, तो हमें तो कोई हर्ज नहीं है। वो वैसे भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा कि इस कोविड-19 के पूरे प्रोसेस में जो है पाक फ़ौज ने, या जो हमारे यहाँ के इदारे, अगर आप सिंध की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे हमें मुकम्मल तौर पर 5 कोर की सपोर्ट हासिल है, और इसी तरह रेंजर्स और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो सब ऑन बोर्ड हैं। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जिस जिस महकमे की, जिस डिपार्टमेंट की जहाँ ज़रूरत होती है उसको हम लोग वहाँ पे, वो हमारे साथ हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। SOPs पर अगर बेहतर तरीके से अमल कराना है तो उसमें सबका ज्वाइंटली एफर्ट होगा, और उसमें जो हमारे जिन दोस्तों की आप बात कर रहे हैं कि ये डिमांड है, उनका अमल दखल ज़्यादा है, क्योंकि वो सब एसोसिएशंस जो हैं उनके साथ हैं। आपके इल्म में है कि जब हमारी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने हमें इंश्योर कराया था कि हम हर जगह पे एक अपना अलहदा से कैंप लगाएंगे जो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि लोग अमल कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर जो हैं उन पर अमल हो रहा है। तो कोई ऐसा बात नहीं है। जी 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 टेस्ट, मैं हफीज बता रहा है। टेस्ट के हवाले से इजलास से पहले एक प्रिपरेटरी मीटिंग हुई थी ऑपोजिशन के अरकान के साथ। हुकूमत की स्पीकर साहब ने उसको चेयर किया था। उस मीटिंग में जो ऑपोजिशन लीडर थे उनकी गुजारिश ये थी कि हमारा टेस्ट आप किससे कराएंगे, क्योंकि शायद उनको ये खदशा था कि हम उनको गलत पॉजिटिव डिक्लेयर करा दें। तो हमने उनको ये कहा, जी आपकी मर्जी है, जिस पे आपका यकीन हो उससे आप करवा लें। ये तासुर आपका गलत है कि हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से करा रहे हैं। मेरा टेस्ट हुआ है, डाउ के साथ हुआ है, अवेश शाह साहब ने टेस्ट कराया था, अपना सखर से उन्होंने टेस्ट कराया, तो ये बिल्कुल तासुर गलत। बल्कि वजीर आला सिंध के भी टेस्ट हुआ तो वो डाउ गया था, तो ये सिविल हॉस्पिटल से शब्बीर बिजरानी साहब ने किया, तो ये तासुर बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल के दिन में तकरीबन 6,500 टेस्ट हुए। उन 6,500 टेस्ट में तकरीबन कुछ 400 साढ़े 400 टेस्ट प्राइवेट सेक्टर गए थे, बाकी सारे टेस्ट तो गवर्नमेंट सेक्टर में गए थे। और आज की तारीख में भी तकरीबन कुछ 5,500 टेस्ट हुए हैं। इसका जो 90% नंबर है, 80% नंबर है, वो जाता है सरकारी लेबोरेटरीज में। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ से, चूंकि ऑपोजिशन की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी इसलिए ये चीज़ की गई, और कोई और इसके अंदर वजह नहीं है।
دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ سندھ گورنمنٹ نے کبھی بھی جو ہمارے بیرون ممالک پاکستانی ہیں ان کے لیے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ یہاں پہ نہ لائے جائیں. ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل فلائٹس یہاں پہ آئیں وہ جو مکمل ان کی اسکریننگ اور جو احتیاطی تدابیر ہیں جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل کیا جائے. بلکہ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی اس وقت بہت ہی بری حالت میں ہیں مختلف ممالک میں، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پر بھی کلپس آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہیں کہ کئی لوگ ان فلیٹوں میں رہ رہے ہیں جس میں ڈیڈ باڈیز بھی پڑی ہیں. تو یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. بلکہ میں وضاحت کر دوں کہ سندھ گورنمنٹ نے کبھی اس طرح کا کوئی نہ فیصلہ کیا ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی یہ مطالبہ رکھا ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن دیگر ممالک میں ہیں ان کو یہاں نہ لایا جائے. ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جب ان کو یہاں پہ کوئی بھی فلائٹس آتی ہیں تو وہ پورا جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل کیا جائے. جو باہر سے آتے ہیں ان کا اسکریننگ ہو، ان کو کوارنٹین یا جو پراپر طریقہ کار ہے اس کو کیا جائے. تو ہم تو خود یہ بات کرتے ہیں کہ بہت بری حالت میں ہے وہاں پہ، اور فیڈرل گورنمنٹ کو ان کا مکمل طور پر خیال رکھنا چاہیے. اور انہوں نے کیا بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہی، لیکن مزید جو ہمارے وہاں پہ ایمبیسیز ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کا خیال رکھیں جو اس وقت قسم پرسی کی حالت میں ہیں. بہت جو آ رہی ہیں کلپس آپ کی میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اس کو سیریسلی لینا پڑے گا اور پوری کوشش کرنی پڑے گی جو یہاں آنا چاہتے ہیں ان کو یہاں پہ لایا جائے. جو وہاں پہ ہیں ان کے بہتر حالات کے لیے بہتر ان کے ساتھ رویہ وہاں پہ ہونا چاہیے. اس کے لیے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہونی چاہیے. جی جی دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ المیہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو کچھ منافع خور، کچھ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس میں بھی اپنا فائدہ لیتے ہیں، چیزیں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. لیکن چیف منسٹر سندھ نے اس پر نوٹس لیا اور جو کمشنر صاحبان ہیں پورے صوبے کے ان کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ ان پر ایکشن لیا جائے. جو محکمہ ہمارا ہے اس کا پرائس کنٹرول کا وہ بھی کام کر رہا ہے، لیکن خاص طور پر ایڈمنسٹریشن کو کہا گیا ہے کہ وہ جائیں اور اس میں سزائیں بھی دیں اور ان پر جرمانے بھی عائد کریں. تو یہ بہت سارے لوگوں پر جرمانے بھی ہوئے ہیں اور ان پر ایکشن ہوا ہے. ان کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ جو ایک بڑی اس کو بیماری کہہ لیں جو لوگوں کی ذہنی بیماری ہوتی ہے کہ ان حالات میں بھی وہ چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں، بلکہ جو کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، جو پرائسز کم ہوئی ہیں، ان کا افیکٹ ان سب پر آنا چاہیے اور اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں ان پر قیمتیں کم ہو جائیں گی. جی دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، اگر آپ کا سوال کا یہ ہے مطلب کہ ہمارے پاس پورے پاکستان میں ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. اس وقت تک تمام جو ہاسپٹلز ہیں یا پورے پاکستان کے، خاص طور پر اگر آپ صرف سندھ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس فیسلٹیز بھی موجود ہیں اور وہاں پہ کیپیسٹی بھی ہے، لیکن مریضوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. الارمنگ ہے. یہی تو بات تھی جس کے لیے سندھ گورنمنٹ، چیف منسٹر سندھ شروع سے کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ لوگ احتیاط کریں، دیگر چیزیں کریں، جس کے لیے ہمارے اوپر یہ الزامات لگائے جا رہے تھے کہ جی یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. ایک طرف ہم لوگوں کو کہیں کہ احتیاط کریں، پھر یہ کہیں سے سگنل آ جائے کہ جی اس سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. تو اسی